بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کی کلاس میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ حدیث نمبر 12 کے متعلق ہے، جس کا عنوان ہے خطبہ جمعہ میں بات کی ممانعت۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی عربی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا جب، قلتا تم نے کہا، لصاحبک اپنے ساتھی سے، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، انصت خاموش ہو جاؤ، والامام اور امام، یخطب وہ خطبہ دے رہا ہو، فقد پس تحقیق، لغوتا تم نے فضول بات کی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اس کا۔ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس حدیث پاک میں خطبہ جمعہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور سمجھایا گیا ہے کہ خطبہ نہایت توجہ، خاموشی اور یکسوئی سے سنا جائے۔ حصول علم کا سب سے پہلا ادب بھی یہی ہے کہ جو بھی بات کی جائے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنا جائے۔ علم کی بات، واعظ و نصیحت کی بات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہیں جائے گی تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا۔ پھر جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پر عمل بھی ہو سکے؟ چنانچہ اسی وجہ سے یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا جب خطبہ ہو رہا ہو، جب علم کی کوئی بات بتا رہی ہو، کوئی واعظ و نصیحت کیا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی۔ اس حدیث میں جو خطبہ جمعہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور خطبے کے دوران بات چیت سے منع کیا گیا ہے۔ جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں آفتاب نکلا جمعے کا ہے۔ اسی دن آدم پیدا ہوئے، جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس روز قیامت آئے گی۔ قرآن پاک میں نماز جمعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت اور دوسرے مشاغل کو ترک کر دو۔ جمعے کے خطبے کے دوران یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہے اور اسے منع کیا جائے، یعنی دوسروں کی توجہ میں خلل پیدا کیا جائے۔ کیونکہ خطبہ جمعہ کے دوران بہت سارے ایسے کام ہیں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو خطبہ جمعہ کے دوران کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ بات چیت کرنا جائز نہیں، ذکر اذکار نیکی کی تلقین کرنے کی اجازت نہیں، کھانا پینا جائز نہیں، کسی کو بات چیت سے روکنا زبان سے جائز نہیں۔ اب اگر ہم ان 4 چیزوں کو دیکھیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران بات چیت بھی کرنی نہیں ہے، ایون کہ ہم کوئی ذکر اذکار بھی نہیں کر سکتے جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، تو ہماری ساری توجہ امام صاحب کی طرف ہونی چاہیے اور ہمیں ان کو سننا ہے۔ کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص بھی آپس میں بات کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم زبان سے نہیں روک سکتے بلکہ اس کو اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو عبادت میں خلل ہے۔ جب امام جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر اس کے خطبے کو سنا جائے۔ اگر کوئی سنتیں پڑھنے میں مصروف ہو تو اپنی نماز جلدی سے مکمل کر کے بیٹھ جائے اور خطبہ سنے۔
امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک خطبہ خاموشی سے سننا واجب اور بات کرنا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا بات کرنے اور ایسا کام کرنے سے پرہیز کیا جائے جو توجہ میں خلل ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن کلام کیا کہ جب کہ امام خطبہ دے رہا تھا تو وہ گدھے کی مانند ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے، اور جس نے اسے کہا چپ رہ وہ اس کے لیے اس کا کوئی ثواب نہیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو ایک فضول فعل ہے، لغو فعل ہے۔ جمعے کی نماز میں جب خطبہ دیا جا رہا ہو، چاہے سنائی دے یا نہ دے، جب آپ مسجد کے اندر موجود ہیں تو بات کرنا، کسی کو کچھ کہنا یا منع کرنا، اس تمام کی ممانعت ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا فعل کرے گا تو اس نے ایک فضول حرکت کی، فضول بات کی، البتہ سر کے اشارے سے منع کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے اور بات سے روکنے کو ایک فضول کام قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغو بات کی، فضول بات کی۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت تمام نمازیوں پر یہ واجب ہے کہ وہ امام کا خطبہ سنیں اور کوئی بھی ادھر ادھر کی باتوں میں یا کسی بھی قسم کی ایون کہ نماز بھی پڑھنے، اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے پہلے سے پڑھ لینی ہے یا جلدی جلدی پڑھ کے ان کو امام کے خطبے کی طرف مائل ہو جانا ہے۔ خطبہ سننے والوں کے گناہوں کی بخشش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہایا، پھر تیل خوشبو لگا کر مسجد جا پہنچا اور جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے نماز سنت ادا کی کہ جو بھی خدا نے اس کے حصے میں لکھ دی تھی، پھر جب خطیب ممبر پر آیا تو خاموش بیٹھا خطبہ سنتا رہا، تو ایسے شخص کے سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس سے سرزد ہوئے۔ یعنی ایک جمعے والے دن جب وہ مسجد میں گیا، خاموشی سے اپنی نماز سنت ادا کی، پھر وہاں پہ بیٹھ گیا اور خطبے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی امام صاحب نے خطبہ دینا شروع کیا، اس نے خطبہ خاموشی سے سنا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ کون سے گناہ؟ جو پچھلے جمعے سے اس جمعے کے درمیان اس سے سرزد ہوئے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حاصل بحث کیا ہے۔ درج والا تمام احادیث اور قرآنی آیات کا مطالعہ کر لینے کے بعد ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نہ صرف جمعے کا دن اہمیت کا حامل ہے بلکہ جمعے کی نماز اور خطبہ جمعہ کو بھی خاموشی سے سننا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور خطبے کو سننے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے تمام کام اور باتیں ناجائز ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی باتوں کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، کیونکہ جب تک ہم اس کو خاموشی سے نہیں سنیں گے تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا ناممکن ہوگا۔ جب سمجھنا ناممکن ہے تو پھر اس پر عمل بھی ناممکن ہوگا، اور جب ہم کسی کو علم کی باتوں کے دوران، وعظ و نصیحت کے دوران بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا بات کرنے سے روکتے ہیں تو اس طرح لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے 10th کلاس آپ کو یہ حدیث بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت چھوٹی سی اور آسان سی حدیث ہے۔ آپ لوگوں نے اب اس حدیث کو اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔